نوجوانوں، لوگ فطرت کے خلاف کر رہے ہیں کام. کیا مطلب؟ لگا لے اپنی. بیٹھ جا بھائی، توجہ ہے نا سارے لوگوں جی. فطرت کے خلاف کچھ کام ہونے لگے عمران بھائی. کیسے کام بتا دوں؟ ڈاکٹر کہتے ہیں کہ رات کا کھانا کم کھاؤ، صبح کا ناشتہ ڈٹ کے کرو. تو صبح تو ہوتی ہی نہیں، کیونکہ 11 بجے سو کے اٹھ رہا ہے، اور رات کے 11 بجے بچوں کو گاڑی میں بٹھا کے لے کے جا رہا ہے ہوٹل میں. بیماریاں نہیں بڑھیں گی تو کیا ہوگا؟ یہ بڑھتا جا رہا ہے رواج. اور ہمارے نوجوان، اللہ ہمارے قوم کے نوجوانوں کو عقل سلیم عطا کرے. میری بات سننا، گھر پہ ٹائم سے نکلا کرو اور ٹائم سے لوٹ آیا کرو. سن رہے ہیں سارے نوجوان میری بات جی؟ ٹائم سے نکلا کرو، ٹائم سے تم نہیں جانتے ہو جب تمہیں دیر ہو جاتی ہے ماں باپ کے دل پہ کیا گزرتی ہے. تم نہیں جانتے جب بیٹا رات کے 9 بجے تک نہیں آئے نا، تو وہ بوڑھا جو خود سے اٹھ کر کے نل تک نہیں جا پاتا، وہ روڈ تک آ جاتا ہے. وہ روڈ تک آ جاتا ہے اور لاٹھی ٹیک کے آ کے کہتا ہے عمران صاحب بیٹا نہیں آیا ہے. کہاں گیا ہے؟ کام پہ گیا تھا ابھی تک نہیں آیا. چچا بیٹھے رہتے، کال کٹ نہیں رہا تھا. اور آج ہماری اپنی کنڈیشن، معاف کیجئے گا اگر کسی کو برا لگ جائے تو، مزاج تھوڑا سا میرا کڑوا ہے. میں آئینہ ہوں، دکھاؤں گا داغ چہرے کے، جسے خراب لگے سامنے سے ہٹ جائے. ماں دسترخوان بچھا دیتی ہے، وہ کھانا لگا ہوتا ہے، تو کھانا لگے لگے ماں کہتی ہے بیٹے کھا لے. ہم ہاتھ دھو کے بیٹھے نا، اتنی میں گھنٹی بج گئی. فون اٹھایا، ہاں بلو کہ جلدی اب باہر کھڑا ہوں. کھانا ہی چھوڑ دیا، کھانا ہی چھوڑ دیا. ماں باپ کیا ہوتے ہیں؟ بیٹے کھانا آگے چھوڑ کے نہیں جاتے. ماں آواز دیتی رہ گئی، ہم نکل گئے. ہمیں مل گئے 4 یار، ہم نے فرائی کھائی، بریانی کھائی، کھانے توڑے طرح طرح کے، اور یاروں کے ساتھ آخری چائے پی کے رات کے 11 بجے گھر آئے. تو جانتے ہو 11 بجے بھی دسترخوان بچھا تھا، ماں 11 بجے بھی تیرے انتظار میں بیٹھی تھی. اور تم 11 بجے آئے، بوڑھی ماں تھی، دن بھر کی تھکی تھی کام سے، تو آنکھ لگ گئی. کوئی بڑی بات نہیں، ماں سو سکتی ہے. آنکھ لگ گئی، اور گیٹ بجایا، ماں نے دروازہ نہیں کھولا. بیٹا غصہ ہو گیا. تھوڑی دیر کے بعد ماں اٹھی، دروازہ کھولا. بیٹے نے کہا ماں اب تک کیا کر رہی تھی؟ اس نے کہا بیٹے میں سو گئی تھی. کہا تجھے پتا نہیں میں کب سے دروازے پہ کھڑا ہوں؟ خدا کے واسطے کبھی ماں سے اونچے لہجے میں بات نہ کرنا، کبھی باپ کو آنکھیں بگاڑ کے نہ دیکھنا. اللہ وہ آنکھیں پھوڑ دے گا جو باپ کی تکلیف کا سبب بنے گی. اللہ وہ سانسیں چھین لے گا جن کی آواز کی خراہٹ سے ماں باپ کو تکلیف ہوتی ہے. تمہیں خدا کا واسطہ قدر کرنا. جب تم گھر میں آئے ماں نے کہا اتنی دیر کیوں لگا دی؟ کہا چپ رہا کر، اپنے یاروں کے ساتھ تھا. ماں تو یہ کہتی رہ گئی بیٹے میں تیرے کھانے پہ انتظار کر رہی تھی، تم نے کہا مجھے نہیں کھانا ہے. تم غصے میں لیٹ گئے بستر پہ جا کر کے، کیونکہ تم یاروں کے ساتھ پیٹ بھر کے کھا کے آئے تھے. لیکن ماں تیرے انتظار میں بیٹھی تھی. ماں کی یہ عادت ہوتی ہے تب کھاتی ہے جب بچے پیٹ بھر کے کھا لیتے ہیں، اور تم یاروں کے ساتھ کھا کے غصہ ماں کو دکھانے چلے ہو. خدا کے واسطے کبھی ماں سے اونچے لہجے میں بات نہ کرنا. ماں نے کہا نادان اب تک کہاں تھا؟ اتنے میں جب ماں نے کہا اندر سے ابا کی آواز آ جاتی ہے. کیا بات ہو گئی؟ کہا کچھ نہیں. ماں پھر چھپانے لگ جاتی ہے کیونکہ باپ غصے والا ہوتا ہے. کہا کیا ہو گیا؟ کہا کچھ نہیں ابھی لیٹ آیا ہے. بس وہی بابو سے پوچھ رہی تھی، بڑی بیٹے سے پتا کر رہی تھی. اتنے میں باپ کی تیز آواز آئی، ارے نادان سے یہ تو پوچھو اتنی رات میں کر کیا رہا تھا؟ تو جب بیٹے بگڑ کے یہ کہتے ہیں منہ بند رکھو تمہاری
आवाज से नफरत है, उस वक्त खुदा की कसम बाप के दिल पे बिजलियां गिर जाया करती हैं। हाय हमने किसको परवरिश दिया था, किसको परवान चढ़ाया था, जो हमारी आवाज को कुत्ते की आवाज कह रहा है, हमारे आवाज को गधे की आवाज कह रहा है। वो लोगों याद रखना, अगर माँ बाप कभी गुस्से में टोका भी करे, डांटा भी करे, बर्दाश्त कर लिया करना। तुम नहीं जानते हो ये आवाज रहमत नहीं होती है, खुदा की रहमत हुआ करती है। कल याद रखना, आज ये है तो इनकी आवाज से तकलीफ हो रही है। जिस दिन ये कफन में लिपट के घर से चले जाएंगे, तुम रात के 1 बजे आना, 2 बजे आना, 3 बजे आना, कोई तुमसे पूछने वाला नहीं होगा, कोई हिसाब लेने वाला नहीं होगा, किसी को दस्तरखान पे तेरा इंतजार नहीं होगा, कोई रोटी के लिए तुझे नहीं पूछेगा, कोई चौक में निकल के तुझे देखने नहीं आएगा, कोई रास्ते में आकर के तेरा पता नहीं पूछेगा। आज ये है तो रोटी पे भी इंतजार है, दरवाजे पे भी आंखें जमी है, कोई रोड पे आके तुझे पूछ भी रहा है। आज कहते हो तुम कि मुझे इनकी आवाज से नफरत है, और तुम्हें खुदा का वास्ता इनकी आवाज को खुदा की रहमत समझना। जिस दिन ये सफेद कफन में लिपट के जाएंगे, तुम घर में आओगे, रात के 3 बजे होंगे, कोई तुमसे पूछने वाला नहीं होगा, कोई डांटने वाला नहीं होगा। उस दिन तुम्हारे कान तरस जाएंगे, फिर आंखें ढूंढेंगी कहां गया वो चेहरा जो रात को पिघल के बात किया करता था, कहां गई वो आवाजें जो तल्ख हो जाया करती थी। खुदा की कसम खा के कहता हूं, तुम्हें वो पिस्टल तो नजर आएगा, लेकिन लेटने वाला बाबा नजर नहीं आएगा। उसके बुढ़ापे का सहारा तुम्हें लाठी तो दिखाई देगी, लेकिन पकड़ने वाला बाप नहीं होगा। उस दिन तुम समझ जाओ कि तुमने क्या खो दिया है, कौन सी दौलत चली गई है। खुदा की कसम खा के कहता हो, फिर उस दिन सारी दौलत हाथ में लेके निकलना और पूरी दुनिया से बाप की भीख मांगना। पूरी दौलत लेकर भी कोई तुम्हें बाप का चेहरा नहीं दे सकता है, इसलिए कि बाप का चेहरा ये दौलत और सिफारिश से नहीं, अगर मिलता है तो खुदा की रहमत से मिला करता है। इसलिए मेरे अजीज, बाप की कदर करना और बाप की इज्जत करना। इज्जत करेंगे इंशाअल्लाह, जीते जी कदर कर लो। मरने के बाद क्या मैं अशार सुना दो अम्मा की शान में, फजीलत बयान कर दो अम्मा की। ओ भाई, माँ बाप के जाने के बाद रोने के सिवा कुछ नहीं रह जाता। ये कान खोल के सुन लें, ये चले जाए ना तो इनके जाने के बाद रोने के सिवा कुछ नहीं रह जाता, कुछ नहीं रह जाता। जिस गली से गुजरोगे उस गली से बाप की याद आएगी। कभी जिंदगी में बाप के साथ किसी चौक में खड़े हुए थे ना, तो जब कभी वहां पहुंचोगे तुम्हें लगेगा आज भी बाप का साया मौजूद है। अपने बड़े याद आता। मुझे एक बात याद आ रही है, इमाम अली मकाम इमाम हुसैन मदीना शरीफ से हिजरत करके मक्का शरीफ आ गए। जब करबला के लिए रुखसत होना था, फिर जब करबला के लिए मक्का शरीफ से जा रहे थे ना, तो काबे शरीफ का तवाफ करके लौट रहे थे, और जैसे ही हरम के दरवाजे पे पहुंचे ना, हरम शरीफ के दरवाजे पे जैसे पहुंचे, एकदम मुड़ के पीछे देखा और रो दिए। जो है सारे लोग गए दरवाजे, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, कारी मोहम्मद अली फैजी साहब क़िबला, कारी मोहम्मद अली फैजी साहब क़िबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, नारे रिसालत, नारे तकबीर। सुभान अल्लाह। हाय हाय, आवाज जिंदाबाद। बैठ जाइए। एक बार उठ जाते हो ना, फिर 5 मिनट के लिए परेशानी बढ़ जाती है। एक बार उठने में 5 मिनट की परेशानी बढ़ जाती है।
محمد علی بھائی بھی آ چکے ہیں، ان کو بھی سننا ہے آپ، اور میرے 5 منٹ باقی ہیں، اور کہیں تو پورا کر لوں۔ بولنا ذرا یا رسول اللہ، ماشاءاللہ، اللہ سلامت رکھے، اور زور سے بول دیں یا رسول اللہ۔ میں نے کہا اپنے اپنے ہوتے، ہر موڑ پہ بڑی یاد آتی۔ اے بھائی بس کرے، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ دیکھو کوئی آگے آ جائے نا بھیڑ میں تو ایسے نہ چیخو کہ لوگ ڈر جائیں، پتہ نہیں کیا آ گیا۔ توجہ سے سن لو تھوڑی دیر، ہے نا؟ یہ جو لوگ کھڑے ہیں نا بیچارے، یہ بھی مجبوری میں ہی کھڑے ہیں، جگہ مل جاتی تو کھڑے کیوں ہوتے یار؟ آپ کو جگہ بیٹھنے کی مل گئی، اللہ کا شکر ادا کرو۔ کہہ دیں ذرا یا رسول اللہ۔ جی نہیں دکھ رہا آپ کو نا میرا چہرہ، تو پھر ادھر آپ آ جائیں تو ٹھیک ہے۔ ادھر لائٹ پڑ رہی ہے نا چچا کی چہرے پہ، اس کی وجہ سے پرابلم ہو رہی ہے۔ ادھر نہیں ہے کوئی لائٹ، میں نے اس لیے کہا تھا ادھر سے صاف دکھے۔ اپنوں کی بڑی یاد آتی ہے، ہر موڑ پہ یاد آتی ہے، ہر موڑ پہ۔ امام علی مقام امام حسین حرم شریف کے دروازے پہ پہنچے نا تو اچانک مڑ کے پیچھے دیکھا اور رو دیے۔ کسی نے کہا روئے کیوں؟ کہنے لگے آج جب جا رہا ہوں نا تو مجھے وہ دن یاد آیا، ایک دن میں نانا کے ساتھ یہاں آیا تھا، اور نانا حرم شریف کے اندر تھے، میں باہر نکلنے لگا تو مجھے مڑ کے آواز دے کے کہا تھا حسین ہم سے دور نہ جانا۔ کہنے لگے آج حسین کربلا جا رہا ہے، میں جب یہاں آیا تو پھر سے لگا نانا آواز دے رہے ہو، رویا اس لیے کہ مڑ کے دیکھا تو نانا نظر نہیں آئے۔ وہ بھائی اپنے اپنے ہوتے ہیں، باپ باپ ہوتا ہے، اس کی کوئی مثال نہیں مل سکتی اور اس کی کوئی قیمت بھی نہیں ہو سکتی۔ ہم نے بڑی بڑی خوشیوں کے موقع پہ بڑے بڑے جگر والوں کو روتے دیکھا ہے۔ جب پوچھا کیوں روئے؟ آج تو دولہا بنے ہو، کہا یار دنیا سہرے دیکھ کے خوش ہے، آج باپ کا چہرہ نظر نہیں آ رہا ہے تو آج آنکھیں یاد میں بھیگ گئی ہیں۔ کل نہیں ہوں گے تو قدر کرو گے، آج ہیں تو کر لو، آج ہیں تو عزت کرو، آج ہیں تو قدر کرو، آج ہیں تو انہیں وقت دو، انہیں وقت دو۔ سب سے بڑی کمی ہمارے اندر یہ ہے، ہم باپ کو پیسہ تو دے سکتے ہیں لیکن وقت نہیں، اور پیسہ دے کر بھی حساب لیتے ہیں۔ پیسہ دے کر کے حساب لیتے ہیں ہم۔ کیا سمجھتے ہیں باپ کو ہم؟ باپ غریب ہے؟ باپ نے کبھی پیسہ نہیں دیکھا؟ میں تو کھل کے کہتا ہوں جتنا آج ہم نے کما کے رکھا نا اتنا وہ ہمارے اوپر نچھاور کر چکے ہیں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ کہہ رہا 50 روپے دیے تھے، کل کیا کیا ان کا؟ غیرت نہیں آتی ہے؟ ایک باپ کی قربانی اور تجھے 50 روپے کی اتنی بڑی لالچ کہ اپنے باپ سے حساب لے رہا ہے۔ سن ایک دن وہ بھی آیا تھا کہ تو پیدا ہوا تیری سانسیں اٹکنے لگی، پڑوسیوں نے کہا طبیعت ٹھیک نہیں ہے، کسی نے کہا ڈاکٹر کو دکھاؤ، مشینوں میں جا کے رکھا نا، ڈاکٹر کہہ بیٹھے دل میں سوراخ ہے۔ اتنا سنا تھا باپ کی جوانی پہ آگ لگ گئی، ایک چاند کا ٹکڑا ملا، دل میں سوراخ ہے، تڑپ گیا باپ، لے کے ہاسپٹل گیا، ایک ڈاکٹر نے فیل کیا، دوسرے کے پاس گیا، تیسرے کے پاس گیا،
چوتھے کے پاس گیا اور سن وہ تجھے تب لے کے گیا تھا جب اسے سائیکل نصیب نہیں تھی. آج تیرے پاس گاڑیاں ہیں, آج تیرے پاس ملازم ہیں, آج تیرے پاس نوکر چاکر ہے, اور تیرے پاس باپ کے لیے وقت نہیں ہے. کہتا گڈو کے ساتھ جا کے دوا لے آنا, پپو کے ساتھ جا کے دوا لے آنا, اپنے ماں باپ کے لیے وقت نکالا کرو. جس دن ڈاکٹر نے یہ کہہ دیا تھا اس بچے کے دل میں سراخ ہے, ہمارے یہاں اس کا علاج نہیں ہے, کون کون سے اسپتالوں میں لے کے گئے, کہاں کہاں لے کے تجھے نہیں پھرے. آخر میں جب سب نے یہ کہہ دیا یہ بچ نہیں سکتا ہے, تب باپ نے سینہ چوڑا کر کے کہا تھا ڈاکٹر اگر اس کی زندگی کے لیے دل ہی چاہیے تو پھر میرا نکال لیا جائے تاکہ میرے بیٹے کو سانسوں کی خیرات مل جائے. کون سی قربانی کے بدلے میں کون سی قیمت ادا کرو گے ان کی جو انہوں نے جان کی بازی لگا کے کہا تھا میرا دل لے لو تاکہ میرا بیٹا بچ سکے. اور تجھے خدا کا واسطہ اگر باپ کو کھانسی آ جائے سیرت کا پرچہ نکالے تو چہرہ نکال کے بات نہ کرنا, آنکھیں نہ نکالنا, بچوں کے خرچے یاد نہ دلانا, اپنی کمائی کا تذکرہ نہ کرنا, ان کے قدموں میں بیٹھ جانا, کہنا تو سیرت کی بات کرتا ہے. اگر تیری زندگی کے لیے لہو کا ایک ایک قطرہ دینا پڑے ہم ہنستے ہنستے دے دیں گے, اس لیے کہ ایک ایک قطرے پہ اگر احسان ہے تو تیرا ہے, ایک ایک سانس پہ اگر حق ہے تو تیرا ہے. ہم جانتے ہیں جان کا بھی مالک تو ہے, سانسوں کا بھی مالک. او بھائی بڑی دولت ہوتے ماں باپ, لگاؤ. اور میں سارے بیٹوں سے کہوں گا, حاجی صاحب کے ہی نہیں, جتنے بھی باپ کی اولاد بیٹھی ہے یہاں, کوئی ہے جو بنا باپ کے آیا ہو؟ سارے باپ والے نا, جب باپ کی باری آئے نا تو پھر حصے نہ ڈالنا, حصے نہ ڈالنا. جو جتنا زیادہ خدمت کرے گا دنیا اور آخرت میں اتنا بڑا حصہ پائے گا. یہ تو اپنے اپنے نصیب کی بات ہے نا, کس کے حصے میں ماں باپ کی کتنی خدمت آتی ہے. کیا نمبر نہیں لگتے؟ آج تو کھلائے گا ابا کو, کل تو کھلائے گا ابا کو, پرسوں تو کھلائے گا ابا کو. او بھائی بٹوارے کی بات آ جائے نا کہ ساری دولت تو لے لے, ماں باپ مجھے دے دے, اس لیے کہ ماں باپ سلامت تو پھر دنیا و آخرت دونوں سلامت ہے. یہ کیجئے گا. اور اگلی بات میرے بھائی سنیں, تیجا 40واں, دوبارہ کہنے کا وقت نہیں, میرے پاس باتیں اتنی ہیں میں چاہتا ہوں ایک ایک باری ساری ہو جائے, ہے نا. تیجا 10واں 20واں 40واں برسی شمائی فاتحہ یہ اہل سنت کی پہچان ہے. ٹھیک ہے جی, ہے کہ نہیں بولو جی سبحان اللہ, یہ اہل سنت کی پہچان بن گئی ہے. حکم میں اگر آپ دیکھیں یہ فرض و واجب نہیں ہے, لیکن چونکہ یہ سنیوں کا طریقہ ہے تو اہم بہت ہو گئی. ٹھیک ہے نا. لیکن ایک بات اور کہہ جاؤں بھائیوں سے, باپ جب بھی کوئی جاتا ہے نا اپنے پیچھے اولاد چھوڑتا ہے. ہم تیجا اس لیے کرتے ہیں تاکہ ابا کی روح کو راحت ملے جی, 40واں اس لیے کرتے ہیں کہ راحت ملے, ٹھیک ہے نا. برسی سالانہ چھمائی فاتحہ اس لیے کرتے ہیں تاکہ راحت ملے, لیکن ایک کام پہ بالکل نظر نہیں رکھتے. ماں باپ کو راحت جہاں نیک کام سے ہوتی ہے نا وہاں ایک چیز اور بھی ضروری ہوتی ہے. بتاؤں گا کیا ہے؟ ایسے گور کے دیکھ رہے ہیں کہ میں لوٹری سے نام کھولنے والا ہوں. یہ لوٹری سے بڑی لوٹری بتا رہا ہوں آج. اگر یہ سمجھ میں آ گئی نا تو پھر لوٹری والے کیا دولت پاتے ہیں جو فرما بردار بیٹوں کو مل جائے گی. ایک بات ہے, وہ اپنے پیچھے جو اولاد چھوڑ کے گیا ہے اس میں کچھ امیر ہوں گے, کچھ غریب ہوں گے, کچھ کمزور ہوں گے, کچھ طاقتور ہوں گے, کچھ ذہین ہوں گے, کچھ کند ذہن ہوں گے. تو وہ قبر میں لیٹے لیٹے بھی یہ چاہتا ہے کہ میرے سارے بیٹے پیار سے زندگی گزاریں. سبحان اللہ, بھائی سب سے اہم بات ہے جس پہ قطعی دھیان نہیں.
4 بیٹے چھوڑ کے گیا، ایک پہ پیسے نا، تو 40ویں میں پیسہ لگا کے ٹانگ پہ ٹانگ رکھ کے کہہ رہا اس کی اوقات کیا جو ابا کا 40واں کرا لیتا، وہ تو میرا دم تھا۔ ایسے تیرے 40 لاکھ میں آگ لگے، باپ کو رتی بھر خوشی نہیں ہوگی اگر تو بھائی کو ذلیل کر کے 40واں کر رہا ہے۔ اللہ اللہ سبحان اللہ، اللہ اس چمن کو سلامت رکھے۔ سبحان اللہ۔ اگر آپ اپنے کسی کو چھوٹا کر کے برسی کر رہے ہیں تو باپ راضی نہیں ہوگا۔ اگر آپ اپنے کسی کمزور کو حقیر بنا کر کے اپنے باپ کی سالے ثواب کی محفل سجا کے بیٹھتے ہو، کوئی نتیجہ نہیں۔ میں کہتا ہوں مت کر 50,000 خرچ، 5,000 خرچ کر، سب ایک ساتھ بیٹھو اور کہو سنو آج باپ کے لیے ہاتھ اٹھانا ہے۔ جب 4 بھائی 5 بھائی 7 بھائی ایک جگہ بیٹھ کے ہاتھ اٹھائیں گے نا، تو جہاں ثواب کی گٹریوں سے باپ کو راحت ہوگی نا، وہیں اولاد کی محبت سے بھی باپ کو راحت ہو جاتی ہے۔ سبحان اللہ، کریں گے انشاءاللہ، انشاءاللہ، وعدہ کرتے ہیں انشاءاللہ۔ انشاءاللہ۔ باپ کے بعد بھائیوں کو نبھا کے چلنا بڑے بھائی کی ذمہ داری ہوتی ہے۔ بڑے بھائی کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ وہ باپ کی طرح چھوٹوں کا خیال رکھے، اور چھوٹوں کی یہ ذمہ داری ہوتی ہے کہ وہ اپنے بڑے بھائی کو باپ کا درجہ دے۔ یہ بہت زیادہ ضروری باتیں کر رہا ہوں میں، یہ کان کھول کے سن لیجئے ورنہ بچو گے نہیں، برباد ہو جاؤ۔ ان کے چمن کو اتنا خوبصورت بنا دو کہ لوگ کہیں کہ اولاد ہو تو فلاں کے جیسی ہونی چاہیے۔ کیا بات ہے، سبحان اللہ۔ ایک اور اگلی بات میں کرنے لگا ہوں، جی کر لوں ایک بات برداشت کر لیں گے؟ اے سبحان اللہ۔ ایک بات اکثر حاجی صاحب کے بچوں سے لے کر کے آخر تک سب تک میرا پیغام، لگ بھگ بہنیں تو سبھی کی ہوں گی، جن کی نہ ہو وہ بہن نام کی لذت ہی نہیں جانتی، اور ذات میں کتنی مٹھاس ہے یہ تو بہن والا بھائی ہی سمجھ سکتا ہے۔ بہت زیادہ اس کے اندر نہیں جانا، بس سمجھانا چاہتا ہوں۔ بہنیں دے اللہ باپ چلا جائے، اکثر دیکھا یہ جاتا ہے کہ باپ کے انتقال کے بعد بہنیں اکثر لاوارث کر دی جاتی ہیں۔ اللہ، میں غلط نہیں کہہ رہا ہوں، یہ دسمبر جنوری کی چھٹیاں، جنوری لگ گیا نا، جی 3 جنوری چھٹی ہو گئی ہیں، بہنیں بیٹیاں میں کے آ رہی ہیں۔ میں سب کو نہیں کہہ رہا ہوں، اور کوئی اپنے دل پہ بھی نہ لے، اور یہ ہر بندہ دل پہ بھی لے، ذاتی طور پہ کوئی دل پہ نہ لے، اور حقیقی طور پہ ہر بندہ دل پہ بھی لے۔ یہ بات میں سمجھانا چاہتا ہوں۔ بہنیں جب آتی ہیں نا، چھٹی کے انتظار کا دن ہوتا بچوں کو، مما کے یہاں جانا ہے نا، ادھر وہ سامان باندھ کے گھر آئی ہوئی ہے کہ ادھر ہوتا کیا ہے، ایک کپ ٹوٹ جائے خالی بہن کے بچے سے، بھابیاں گھر سر پہ اٹھا لیتی ہیں کہ جب سے آیا ہے نقصان ہی کر رہا ہے، یہ توڑ دیا وہ توڑ دیا، اتنے تانے دیے جاتے ہیں کہ جو بہن 15 دن کے ارادے سے آئی ہے 4 دن میں کپڑے سمیٹنے لگ جاتی ہے۔ اللہ اکبر، سگے بھائی کو اتنی فرصت نہیں ہے کہ جاتی ہوئی بہن کا ہاتھ پکڑ کے پوچھ لے پتہ کیا ہو گیا ہے، آئی تو انتظام کے ساتھ تھی، 4 دن میں کیوں جانے لگ گئی ہے، بس اتنا اور پوچھ لیتے ہیں گاڑی سے جائے گی کہ سواری سے جائے گی، اگر نہ ہو تو میں چھوڑ آؤں، تمہیں خدا کا واسطہ، تم نہیں جانتے ہو بیٹیوں کے دل کتنے نازک ہوتے ہیں، بہنیں کتنے کمزور دل والی ہوتی ہیں، کبھی بھائی کے دروازے پہ وہ روٹی کے لالچ میں نہیں آتی ہے، ایک جوڑے کپڑے کے لیے نہیں آتی ہے، تیرے گھر کی 2 وقت کی روٹی کھانے نہیں آتی ہے، اللہ نے اس کے نصیب سے اس کے گھر میں بہت دیا ہے، لیکن جو تیرے دروازے پہ آئی ہے یہ تیری دولت کی لالچی نہیں ہے، یہ تیرے پیسے کی بھوکی نہیں ہے، یہ تو اس چھت کو دیکھنے آئی ہے جس چھت کو باپ نے بنایا تھا، یہ اس دیوار کو دیکھنے آئی ہے جس نے باپ کے
کے خون پسینے کی کمائی لگی ہے، یہ اس درخت کے نیچے بیٹھنے آئی ہے جسے باپ نے اپنے ہاتھوں سے لگایا تھا، یہ سمجھتی ہے کہ اس درخت کے نیچے بیٹھے گی، ٹھنڈی ہوا کے جھونکے آئیں گے تو اس کی ٹھنڈک میں باپ کی خوشبو محسوس ہونے لگے گی، یہ سوچ کر کے بیٹیاں آیا کرتی ہیں کبھی غربت کا تانا، کبھی نقصان کا تانا دے کر کے۔ بیٹیوں کو لاوارث نہ کر دینا، جو باپ کے لائق بیٹے ہیں ان سے کہنا چاہتا ہوں اگر باپ چلا جائے اور تم بہن والے ہو، اگر تمہیں پتا چل جائے کہ بہن چھٹی پہ گھر آ رہی ہے تو پہلے یہ پتا کر جب یہ آتی تھی تو میرا باپ اسے لینے کہاں تک جاتا تھا، اگر وہ یہاں تک آتا تھا تو تجھے وہاں جا کے کھڑا ہونا ہے، اگر وہ وہاں تک جاتا تھا تجھے روڈ تک جا کے کھڑا ہونا ہے، اور اس کو دیکھ کر کے چہرہ نہیں بگاڑنا ہے، اس کو دیکھ کر کے آنکھیں کالی پیلی نہیں کرنی ہے، جہاں سے تجھے بہن نظر آ جائے ایسی خوشیاں چہرے پھیلا، دور سے بازو پھیلا، استقبال کر تاکہ وہ یہ کہ چہرہ تیرا ہو، نظارے باپ کے ہونے لگ جائے، ہاتھ تیرے ہو، باپ کی نظر آئے۔ خدا کی قسم جب اس طرح سے بیٹیوں کا استقبال ہوگا تو صرف بیٹی نہیں آئے گی، بیٹی کے قدم کے ساتھ خدا کا کرم بھی آ جائے۔ زندہ باد زندہ باد، سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، زندہ باد زندہ بات کے بعد اللہ۔ بھائیوں کو متفق رہنا ہے، رہیں گے انشاءاللہ۔ بہنوں کی ایسی قدر کرنی ہے جیسی ہمارا باپ کرتا تھا، ہائے صرف عید تہوار کو فون نہیں کرنا ہے، باپ کی طرح جیسے 15 دن بیٹی نہیں آئی اس نے گھنٹی لگا دی، کیا بات ابا ٹھیک ہے کہ ہاں بیٹی بس یاد آ رہی تھی، بس ایسے ہی اور کچھ نہیں، ایک کال کرنی ہے، بس ایک کال، 15 دن میں بس اتنا کہتا ہے تیری یاد آ رہی تھی، بہنیں اسی جملے پر قربان ہو جاتی ہیں، انہیں لاکھوں کا جوڑا نہیں چاہیے، پیار بھرے تیرے 2 بول چاہیے، اگر قدر نہ ہو تو بس اتنا سمجھ لینا، بیوی کو 50,000 کی ساڑی بھی لا دو نا تو کہتی یہ لائے، میں جاتی تو اس سے اچھی لاتی، اور کبھی 150 روپے کا دوپٹہ لے کے بہن کے دروازے جانا، وہ دوپٹہ سر پہ رکھ کے کہتی ہے بھائی بچوں کے خرچے بہت ہیں کیوں اتنا خرچ کیا ہے، اور کبھی دے کے آ جاؤ نا تو وہ سنبھال کے رکھتی ہے، کہتی مر جاؤں تو کفن پہ ڈال دینا، میرے بھائی کی نشانی ہے۔ یہ پیار تمہیں کہیں نہیں ملے گا، باتیں بڑھ جائیں گی اگر اس ٹاپک پہ بات کروں تو۔ خدا را ماں باپ کی قدر کرے، ان کی چھوڑی ہوئی نشانیاں سینے سے لگا کے رکھے۔ کئی بار لوگ پوچھتے ہیں یار تقریریں کرتا بڑا نام آتا ہے اشتہار میں، تجھے تو پتا ہوگا مردوں سے باتیں کرنے کی، کوئی دعا ہو تو بتا دے۔ میں ابا کو دیکھنا چاہتا ہوں، میں اماں کو دیکھنا چاہتا ہوں، اپنا ایک وظیفہ ہے، جب کبھی ماں باپ کی یاد آئے اور وہ دنیا میں نہ ہونا، ایک دن مقرر کرنا اور ایک دعوت رکھنا، ایک ہی دسترخوان پہ خود بھی بیٹھنا، سارے بھائیوں کو بٹھانا، ساری بہنوں کو بٹھانا، اور پھر خوشی کی بات چھیڑ دینا، پھر سب کے چہرے دیکھنا، کسی جب غور سے دیکھے نا تو کسی بھائی کے چہرے میں تجھے بھائی کا چہرہ دکھائی دے گا، کسی بھائی کے لہجے میں تجھے باپ کا لہجہ سنائی دے گا، کسی کی مسکراہٹ میں تجھے باپ کی مسکراہٹ دکھائی دے گی، اور تعویذ پوچھنے والے کبھی دسترخوان پہ بہن کو بٹھا کے ہنسا، خدا کی قسم تجھے بہن کے لہجے میں ماں کا لہجہ دکھائی دے گا۔ لیکن یہ ہم نہیں کرتے، یہ ہم نہیں کرتے، بس اتنا کرنا ہے، ایک محفل لگانی ہے، اپنوں کو بیٹھانا ہے، خود بھی بیٹھنا ہے، اور ہنس ہنس کے بات کرنی ہے، دیکھ تیری محفل میں تجھے ماں بھی نظر آ جائے گی، تجھے باپ بھی نظر آ جائے گا۔ فرمایا گیا وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، تمہارے رب نے یہ فیصلہ فرما دیا کہ تمہیں عبادت صرف اللہ کی کرنی ہے، اور عبادت کے بعد جو پہلا کام ہے نا، فرمایا گیا کہ وہ ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آنا ہے۔ گویا اگر تم عبادت لاپ کرو اور ماں باپ ناراض ہیں تو وہ کہتا میں عبادت منہ پہ مار دوں گا، پھر میرا اعلان ہے جو ماں باپ کا نہیں وہ خدا پاک کا بھی نہیں ہے، اس لیے قدر کریں گے انشاءاللہ، ماں باپ کی عزت کریں گے انشاءاللہ۔ سردی آ گئی ہے، اپنے سے بہتر کمبل انہیں پہناؤ، اپنے سے بہتر کپڑے انہیں پہناؤ، اس نے پوری زندگی ٹھنڈ میں کاٹ لی ہے، تو جوان ہے، کندھے پہ ہاتھ رکھ کے کہ ابا بیٹھ، اب ٹھنڈ میں کاٹوں گا، زبانی کے مزے اب تو لوٹے گا۔ یہ کر لو انشاءاللہ، نہ دنیا میں کسی چیز کی کمی رہے گی نہ آخرت میں رہے گی، بس
اگر یہ روٹے تو رب ناراض ہے، یہ راضی ہے تو رب راضی ہے۔ بس جو ہوئے اغلاط ان کو معاف فرمائے رب کائنات۔ زندگی نے دیا ساتھ، پھر ہوگی ملاقات، چمن رہا پھول کھلیں گے، زندگی رہی پھر ملیں گے، مسافر ہیں ہم بھی مسافر ہو تم بھی، کسی موڑ پر پھر ملاقات ہوگی۔ فقیران آئے صدا کر چلے، صدا خوش رہو یہ دعا کر چلے۔ سارے لوگ کلمہ شریف پڑھ لیجئے، لا الہ، اور زور سے پڑھ لیجئے لا الہ۔ یہ سوچ کے پڑھیے اس کا ثواب حاجی صاحب کی روح کو اللہ عطا فرمائے۔ زور سے پڑھیں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔